میں صرف 12 سال کا تھا جب میری شادی 9 سالہ بچی سے کر دی گئی۔ ہم ایک کمرے میں سونے لگے۔ میرے رشتے دار مجھ سے سہاگ رات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب میں کچھ نہ بتا پاتا تو وہ کہنے لگے، کیا تم نامرد ہو؟ انہوں نے مجھے سہاگ رات کے بارے میں سب سمجھایا۔ رات جب میں نے وہ سب کیا تو میری چیخیں۔ میری عمر 12 سال تھی جب میرا نکاح میری کزن ملائکہ سے بڑی کم عمری میں کر دیا گیا۔ وہ بیچاری اس وقت صرف 9 سال کی تھی، ٹھیک سے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ میرے چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا انگوٹھا نیلی سیاہی میں بھگویا اور نکاح نامہ پر لگا دیا۔ پھر میرے ابا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یوں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا، بلکہ رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ نہ میں جانتا تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور نہ اسے پتا تھا کہ شوہر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بس ایسے ہی ریت رواج تھے۔ وہ شلوار قمیض پہنے اور گھونگھٹ والا دوپٹہ سر پہ لیے، گلے میں مالا، ماتھے پر لگی بندیاں اور ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے الجھی سی تھی۔ میرے سر پر بھی صحرا باندھ رکھا تھا جس پر پھول کلیاں لٹک رہی تھیں۔ میں تب کفت کا شکار تھا۔ رخصتی کرا کے میں ملائکہ کو اپنے گھر لے آیا۔ یاد آیا میں تو آپ کو اپنا نام بتانا ہی بھول گیا۔ میرا نام عمر ہے۔ امی بتاتی ہے کہ جب ملائکہ پیدا ہوئی تب ہی اس کو میرے نام کر دیا گیا تھا۔ بہرحال رخصتی کے وقت ملائکہ نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی، اماں کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانے والی، میں تائی کے گھر پر نہیں جاؤں گی۔ میری چچی کہنے لگی کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور شادی کے بعد تو ہر لڑکی کو اپنے سسرال جانا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں جانا کہیں پر بھی، اماں میں نہیں جا رہی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تائی نے اس کے منہ پر جو میک اپ کیا تھا وہ اس کے آنسوؤں سے دھلنے لگا۔ بہرحال وہ رونا دھونا مچا کر اور اس بات پر راضی ہوئی تھی کہ گڈی اور گڈا لے کر ہی تائی کے گھر جائے گی۔ وہ میرے گھر آئی تو میں نے سب سے پہلے گھر آتے ہی اپنا سہرا اتار کے ایک طرف پھینکا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں تو سہرے کو پہن کر نہ جانے کس عذاب میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا، اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ اماں نے کہا کہ اچھا دے رہی ہوں کھانا، بارات میں کیوں نہیں کھایا تو نے؟ میں نے کہا اس سہرے میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ اماں مجھے کھانا دینے لگی کیونکہ چچی نے کھانا باندھ کر ہمارے ساتھ ہی بھجوایا تھا۔ میں کھانا کھا رہا تھا اور سامنے ملائکہ اپنی گڈی اور گڈے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو اماں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ البتہ ملائکہ کو وہ اپنے ساتھ سلانے لگی۔ جب میں نے دیکھا کہ اماں ملائکہ سے کہنے لگی کہ آج کے بعد برتن تم دھو گی۔ اس وقت وہ 9 سال کی تھی۔ کہنے لگی، تائی اماں مجھے تو برتن دھونے نہیں آتے۔ میری ماں کہنے لگی، اچھا میں سکھا دوں گی۔ تو اماں نے اس کو برتن مانجنے سکھائے تھے۔ یہ اس کا پہلا کام تھا کہ اس نے ہمارے گھر پر کرنا شروع کیا۔ میں اسکول پڑھتا تھا۔ جب اسکول گیا تو لڑکوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا۔ آ گئے چھوٹے دلہے میاں۔ مجھے بڑی شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یوں کم عمری میں شادی کرنا میرے لیے ایک مذاق بن جائے گا۔ لڑکے میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے تو چند سال میں ہی باپ بن جائے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے گھر آ کر جب اماں کو بتایا تو اماں کہنے لگی، پاگل، اس بات پر غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، اماں میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ لڑکے میرا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتی، اڑانے دو، اب کسی کی خاطر ہم اپنے ریتی رواج تھوڑی بدل سکتے ہیں۔ ملائکہ سارے گھر کے برتن مانجھ کر ایک طرف رکھ کے کہنے لگی، اماں اب میں اپنے گڈا اور گڈی کے ساتھ کھیل لوں؟ وہ کہنے لگی، ہاں کھیل لو۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میری ملائکہ کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ جب بھی میں اس کے گڈی یا گڈے کو ہاتھ لگاتا وہ رونے پیٹنے لگ جاتی کہ تم توڑ دو گے، میرے گڈے گڈی کو ہاتھ مت لگاؤ۔ میں اسے کہتا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کھیلنے دو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا تھا۔ جب میں نے بچپن سے جوانی میں قدم رکھا تو میرے جذبات اور سوچ بدلنے لگی۔ اپنے مخالف جنس میں مجھے دلچسپی ہونے لگی۔ میں 16 سال کا ہو گیا تھا اور ملائکہ 14 سال کی۔ اب تو اماں کے ساتھ وہ سارے کام کرنے لگی تھی۔ میں کچھ لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ وہ لڑکے کچھ آوارہ سے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے، تم تو شادی شدہ ہو، چلو یہ بتاؤ بیوی کے ساتھ سہاگ رات منائی ہے یا نہیں؟ میرے لیے یہ الفاظ بالکل انجان تھے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے، تجھے یہ نہیں پتا تو تم نے شادی کس لیے کی ہوئی ہے؟ میں کہنے لگا کہ وہ تو میرے ابا نے کر
کر دی تھی۔ میرے دوست کہنے لگے چل آج تجھے دکھاتے ہیں کہ شادی کے بعد سہاگ رات کیسے مناتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ وہ مجھے ایک ایسے گھر کے باہر لے گئے جس گھر میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ان لڑکوں نے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر بند کھڑکی کو کھولا اور اندر کا منظر ہم دیکھنے لگے۔ کہنے لگے چل اب تو بھی دیکھ۔ ان لڑکوں نے ایک کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر بند کھڑکی کو کھولا اور اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ کہنے لگے چل اب تو بھی دیکھ۔ میں اس وقت اتنا بھی بڑا نہ تھا، لیکن جو منظر میں نے کھڑکی کے اندر دیکھا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں دیکھنا، ابا یہاں آ گیا تو مجھے بہت مارے گا۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گیا، لیکن میرے وہ دوست بار بار مجھے بیوی کے قریب رہنے کے لیے اکساتے تھے۔ یوں کہتے تھے کیا تو نامرد ہے جو تجھے بیوی کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی بےہودہ باتوں کو سن سن کر میری نظر ملائکہ پر الگ انداز سے اٹھنے لگی۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی، لیکن اندر ہی اندر یہ خوف بھی میرے اندر موجود تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہا تو وہ اماں کو بتا دے گی۔ میں میٹرک کر چکا تھا، کالج ہمارے گاؤں میں تھا نہیں، اس لیے ابا نے مجھے شہر کے ہاسٹل میں ڈال دیا۔ ہم لڑکے آپس میں ہر قسم کی باتیں کرتے تھے، اس لیے مجھے کافی باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ جب بھی میں چھٹی پر گاؤں جاتا اپنے کام ملائکہ سے کہتا، لیکن وہ ویسی ہی تھی، کہتی تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو تمہارے کام کروں۔ میں 20 سال کا ہو چکا تھا اور 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کی ایسی ویسی باتیں سن کر مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں اس کا شوہر تھا، اسے مجھ سے تمیز سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں اب اس سے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا پورے ایک ہفتے میں بس ایک دن کے لیے گھر آتا ہوں، تم مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتی؟ وہ کہنے لگی کتنے سارے تمہارے دھونے والے کپڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے گندے، کیا وہاں مزدوری کرتے ہو؟ 2 گھنٹے لگتے ہیں مجھے صرف تمہارے کپڑے ہاتھ سے دھونے میں۔ میں نے کہا کوئی احسان تو نہیں کرتی ہو مجھ پر، یہ تمہارا فرض ہے۔ وہ کہنے لگی مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ وہ میرے کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی جب میں نے اسے اپنی ایک شرٹ استری کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں ابھی باہر اپنے دوستوں سے مل کر آیا تھا، وہ میرے کمرے میں تھی، میرے کپڑے طے کر کے میرے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اماں کہاں ہے؟ کہنے لگی اماں اور باقی سب خالہ کے گھر گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل اندر سے پھسلنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس آیا وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ اسے غور سے دیکھنے لگا، اس کے بال اس کی کمر تک آنے لگے تھے، بے نیازی سے دوپٹہ اس نے گلے میں پہن رکھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ لیا، وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ میں نے کہا دکھاؤ اپنے ہاتھ، میرے کپڑے دھونے سے تمہارے ہاتھ کتنے گھس گئے ہیں۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچا تھا، پھر کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا تمہیں کچھ بتانا تھا۔ کہنے لگی کیا؟ میں نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ کہنے لگی کیا تمہیں نہیں پتا؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں نے کہا جانتا ہوں، تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی تم میرے تایا زاد ہو۔ میں کہنے لگا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں۔ میری نظروں میں وہ رفتگی بڑھی تھی، وہ کچھ نروس ہوئی تھی، فوراً سے کمرے کے دروازے کے پاس جانے لگی، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دل عجیب عجیب سی خواہشات کرنے لگا تھا۔ کم وقت جب سے لڑکوں کے منہ سے میں نے ان کی گرل فرینڈ کی باتیں سنی تھی، جی چاہتا تھا میں بھی ویسا ہی کروں، اور وہ تو پھر میری بیوی تھی۔ میں نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، وہ بے ساختہ میرے ساتھ لگ گئی۔ مت پوچھیں دل میں ادھم سی مچ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا میں تمہارا شوہر بھی ہوں، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے حصار میں کسمسانے لگی۔ کہنے لگی عمر مجھے چھوڑو ورنہ اماں کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا میری بات کا جواب دو، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بے خودی میں آگے بڑھتا، اس نے مجھے پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ میں پیچھے جا گرا تھا، وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا ملائکہ کی بچی آج نہیں بچو گی مجھ سے، ویسے بھی اماں گھر پر نہیں ہیں، میں
جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، باہر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ شاید باہر جا چکی تھی، باہر اس کی سہیلیاں تھیں، شاید وہ وہاں چلی گئی تھی، لیکن مجھے بے چین کر گئی تھی۔ میرے دوست اپنی گرل فرینڈ کے قصے سناتے تھے، حالانکہ میری ہی عمر کے تھے، لیکن اتنی سی عمر میں ان کی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ ان کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ میں جاتے تھے، انہیں لنچ بھی کراتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے۔ کبھی ان کے ساتھ پارکوں میں چلے جاتے، کبھی کونے میں بیٹھ کر درخت کے ہوٹ میں بڑا کچھ کرتے تھے۔ میں یہ ساری باتیں سنتا تو مجھے برا نہیں لگتا تھا، بلکہ اچھا لگتا تھا۔ شاید میری عمر کچھ ایسے حصے میں آن پہنچی تھی کہ یہ سب کچھ بڑا دلچسپ سا لگتا تھا۔ جب اماں پڑوس سے واپس آئی تو ملائکہ بھی اسی وقت پہنچی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اماں کے سامنے زبان نہ کھول دے۔ اماں کہنے لگی کہ رات کا کھانا بنایا ہے ملائکہ تم نے؟ اس نے کہا نہیں اماں۔ کہنے لگی کیوں نہیں بنایا؟ میں تمہیں کہہ کر گئی تھی۔ کہنے لگی وہ عمر؟ میں نے کہا اماں وہ میرے کپڑے طے کر رہی تھی۔ پھر اس کی سہیلی نے اس کو آواز دے دی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جاؤ اپنی سہیلی کے گھر چلی جاؤ۔ اماں کمر پر ہاتھ رکھے کہنے لگی تو نے کس خوشی میں اس کو بھیجا تھا؟ اب کھانا کون پکائے گا؟ ایک تو میں تھک ہار کے گھر پہنچی ہوں اور اب ہانڈی میرے سر پر پڑی ہے، پتہ نہیں یہ لڑکی کب گھر سنبھالنا سیکھے گی۔ میں نے کہا اماں اس کی عمر تو دیکھو، اتنی بڑی تھوڑی ہے، اپنی رمشا جتنی تو ہے۔ رمشا تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، آپ نے سارے کام ملائکہ کے سر پر ڈال رکھے ہیں۔ اماں کہنے لگی تم اس کی زیادہ ہمدردی نہیں کرنے لگے؟ یہ اس گھر کی بہو ہے تو یہ سارے کام کرے گی نا، بیٹیاں تو ویسے بھی پرائی ہوتی ہیں، میکے میں سکھ کے 4 دن گزار لے بس وہی ان کے سکھ کے دن ہوتے ہیں، سسرال والے تھوڑے اتنے نخرے برداشت کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو چند دن اسے بھی اس کے میکے بھیج دیا کریں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری اماں مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تجھے ہوا کیا ہے؟ تمہیں زیادہ اپنی بیوی کی ہمدردی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ اماں ملائکہ سے کہنے لگی چل جلدی سے پیاز لہسن اور ادرک کاٹ دے۔ وہ جلدی سے سبزی کاٹنے لگی، بار بار مجھے غصے والی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی روز میں ہاسٹل چلا گیا، لیکن یہ ہفتہ میرا بڑی مشکل سے کٹا تھا۔ اب کی بار میں نے گاؤں آنے سے پہلے بہت ساری کانچ کی چوڑیاں خریدی تھیں۔ پہلی بار ملائکہ کے لیے کچھ لے کر جا رہا تھا۔ جب میں گھر آیا تو اماں کو کڑھائی والی شال دی، اپنی بہنوں کو بھی چوڑیاں دی، البتہ ملائکہ کی چوڑیاں میں نے اپنے سامان میں ہی رہنے دیں۔ یہ سوچا کہ اسے اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا۔ اول تو وہ مجھے اکیلے میسر ہی نہیں تھی، ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ رہتی تھی، اور اب تو مجھ سے گھبرانے لگی تھی۔ جہاں میں ہوتا فوراً سے وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں بس جب بھی چھٹی پر گاؤں جاتا دل میں یہی دعا کرتا کہ اماں کہیں آس پڑوس میں کسی کے گھر چلی جائیں۔ ایک دن وہ میرے کپڑے دھو رہی تھی اور اماں اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھیں۔ چھوٹے بہن بھائی گلی میں کھیل رہے تھے۔ جب میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، وہ ڈنڈے مار مار کر میرے کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھا تو کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بات سنو، کپڑے دھونے کے بعد میرے کمرے میں آنا، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگی میں نہیں آؤں گی، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے لیے بہت خوبصورت تحفہ لایا ہوں، میرے کمرے میں آؤ گی تو دکھاؤں گا۔ کہنے لگی پہلے قسم کھاؤ جو پہلے تم نے کیا تھا وہ نہیں کرو گے۔ میں نے کہا تم آؤ تو صحیح، نہیں کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی کپڑے دھو کر آتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ کچھ نرم پڑی ہے تو میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کانچ کی چوڑیوں کے ساتھ میں اس کے لیے چاندی کا ایک چھلا بھی لے کر آیا تھا۔ میں اس کا منتظر تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ آئی تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے، شاید کپڑے رسی پر ڈال کر سیدھا میرے کمرے میں ہی آئی تھی۔ کہنے لگی جلدی جلدی تحفہ دکھاؤ، کیا لائے ہو؟ مجھے رات کے لیے ہانڈی بھی چڑھانی ہے، اماں اٹھ گئیں تو بہت ڈانٹیں گی۔ میں نے کہا پہلے کمرے کا دروازہ بند کرو۔ کہنے لگی نہ بابا نہ، دروازہ بند نہیں ہوگا، ایسے ہی کھلا رہے گا۔ میں اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا اگر اماں نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ میں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد الماری کی طرف چلا گیا۔ الماری سے کانچ کی چوڑیاں نکالیں اور چاندی کا چھلا نکالا۔ سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے سن رکھا تھا کہ لڑکیوں کے لیے تحفے لے جاؤ تو بدلے میں وہ بڑا کچھ کرنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ وہ کہنے لگی عمر یہ تو بہت پیاری ہیں، کیا سچ میں تم میرے لیے لائے ہو؟ میں نے کہا ہاں ہاں تمہارے لیے ہی لایا ہوں، اور ہر بار تمہارے لیے ایسے ہی تحفے لاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ چوڑیاں پہنتی میں نے اس کے ہاتھ میں وہ چوڑیاں خود پہنائی، چاندی کا چھلا بھی پہنایا۔ وہ بار بار چوڑیاں خنکاتی ہوئی بڑی خوش ہو رہی تھی۔ کہنے لگی تم بہت اچھے ہو عمر۔ پہلی بار اس کے منہ سے میں نے اپنی تعریف سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا اماں
اماں اسے آواز دینے لگی۔ اماں کی آواز سن کر تو جیسے اس کی رنگت پھیکی پڑ جاتی تھی، فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کو برتن دھوتے ہوئے جب اس کے ہاتھ میں چوڑیاں کھنک رہی تھی، اس کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی، بار بار مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ اتنی ڈھیر ساری چوڑیاں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے کہا اماں میں لے کر آیا تھا۔ میری بات سن کر اماں اور ابا دونوں نے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگی تو کب لے کر آیا اور کیوں لے کر آیا؟ میں نے کہا میں رمشا کے لیے بھی تو لایا تھا، آپ کے لیے بھی چادر لے کر آیا تھا کڑھائی والی، تو جب آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ ابا کہنے لگے ہاں ہاں اچھا کیا۔ پھر کہنے لگے تیری پڑھائی کب ختم ہوگی؟ میں نے کہا بس 2 سال میں۔ وہ کہنے لگے بس جیسے ہی تیری پڑھائی ختم ہوگی ہم تیری رخصتی کروا دیں گے۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ اماں کہنے لگی ایسے کیسے کرا دیں گے؟ ارے جب تک اچھے سے نوکری نہیں مل جاتی ایسا کچھ نہیں کرنا، شادی کوئی کھیل تھوڑی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ ابھی تو اس کے اپنے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سب کا بھی سہارا بننا ہے، آخر اتنا خرچ کر کے ہم تعلیم کیوں دلوا رہے ہیں؟ میرے والد کہنے لگے کل کو اپنے منہ سے کہے گا تو کیا اچھا لگے گا؟ ہو جائے گا سب کچھ، ابھی بھی تو پورا ہو رہا ہے نا۔ لیکن میری اماں کہنے لگی ابھی میں 5 سال تک کوئی رخصتی نہیں کرواؤں گی، جب تک نوکری نہ کر لے، پیسے نہ جمع کر لے تب تک کوئی رخصتی نہیں ہوگی۔ میں چپ سا ہو گیا۔ اماں بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ بس ایک ملائکہ تھی جس کے کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتے تھے، ابھی بھی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ ابا بھی اپنے کام پر جا چکے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا تم ملازمہ نہیں ہو اس گھر کی؟ کبھی کبھی تو مجھے اس پر بڑا ترس آتا تھا، نہ اسے تعلیم دلوائی تھی، نہ ہی اسے پڑھنا لکھنا آتا تھا، جبکہ میری بہن اسکول بھی پڑھنے جاتی تھی اور کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، اور ایک وہ تھی اتنی سی عمر میں سارے کام اماں نے اس کے کندھوں پر ڈال دیے تھے۔ اماں چاہتی تھی کہ وہ بس کام ہی کرتی رہے اور میں کماتا رہوں۔ میں نے اسے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا، اسے اپنے ساتھ اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے کہا منہ میں زبان نہیں ہے تمہارے، چپ چاپ سارے کام کرتی رہتی ہو، کبھی کبھی اماں کو منع کر دیا کرو۔ کہنے لگی میں نہیں منع کر سکتی کیونکہ ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا تو کہنے لگی عمر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ کہنے کے بعد اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ ملائکہ نے اپنا بازو اوپر کیا، اس کے ہاتھ پر زخم کا نشان تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی تائی اماں نے گرم گرم چمٹا لگایا تھا کیونکہ روٹیاں جل گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل اندر سے کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ مجھے اپنی ماں پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا کہ تم نے ابا کو نہیں بتایا؟ کہنے لگی تائی اماں میری جان نکال دیں گی، کہتی ہیں کہ ڈھنگ سے کام سیکھو۔ میں کرتی تو ہوں سب ڈھنگ سے، اب مجھ سے نہیں ہوتا تو کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کرو اپنے کمرے میں جاؤ، جا کے اپنے کپڑے پیک کرو، شہر جانے سے پہلے میں تمہیں چچی کے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اور ابا سے بھی کہہ دوں گا کہ 8 دن تمہیں لینے نہیں جائیں گے۔ کہنے لگی سچ میں عمر تم مجھے میری اماں کے گھر چھوڑنے جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، چھوڑوں گا، چلو جاؤ اپنے کپڑے رکھو۔ وہ بڑی خوش تھی۔ جیسے ہی اس نے کپڑے پیک کیے میں بھی اپنا بیگ تیار کر چکا تھا۔ اماں اٹھ کر باہر آئیں، کہنے لگی ابھی تک صحن میں جھاڑو نہیں دیا۔ میں نے کہا اماں میں اس کو چچی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں اور 8 دن یہ وہیں رہے گی۔ اماں کہنے لگی تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ میں نے کہا اس کا شوہر، مجھے حق ہے اس بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ اماں کہنے لگی تجھے جوتیاں لگاؤں گی، سارا بڑا پن تمہارا ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا ابا سے میں بات کر چکا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ تمہیں اتنی ہمدردی کا بخار کیوں چڑھ رہا ہے؟ سب جانتی ہوں میں کون سے جذبات تمہارے اندر ابال پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بھی جذبات ناجائز نہیں ہیں اور آپ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی میں تو اس سے بڑا سیدھا سادہ سمجھتی تھی، بڑی تیز نکلی ہے یہ تو۔ مجھے اس نے کچھ نہیں کہا، میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے۔ کیا یہ ہماری رمشا سے بھی 3 مہینے چھوٹی نہیں ہے؟ آپ نے سارے کاموں کی ذمہ داری اس پر ڈال رکھی ہے۔ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اماں کہنے لگی جاؤ جہاں جی چاہے چھوڑ آؤ اور لے کر بھی خود آنا، میں نہیں جاؤں گی اسے لینے۔ میں نے کہا مت جائیے گا، میں شہر سے واپس آؤں گا تو اس کو لیتا ہوا آؤں گا۔ چلو ملائکہ
لگا میں اسے باہر لے گیا۔ اس وقت سردیوں کی ابتدا تھی، سورج کی تپش بھی نہیں تھی، موسم بہت اچھا تھا۔ میں اسے پہلے باغ میں لے گیا، اپنا اور اس کا سامان ایک طرف رکھا۔ باغ میں کینو کے درخت لگے ہوئے تھے لیکن سب کچے تھے، کوئی کوئی پھل پکا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ۔ میں نے کہا ہے تو۔ کہنے لگی مجھے درخت سے وہ پیلے رنگ کا کینو اتار دو۔ میں نے اس کی فرمائش پر درخت پر چڑھ کے کینو اتار کر اس کو دے دیا۔ وہ بے حد خوش تھی، کہنے لگی تم بہت اچھے ہو، بہت زیادہ میرا خیال رکھتے ہو، میری خاطر اماں سے بھی الجھتے ہو۔ میں نے کہا لیکن تم اچھی نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میرا خیال نہیں رکھتی۔ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، تمہارے سارے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتی ہوں۔ میں نے کہا وہ تو سب کے دھوتی ہو۔ کہنے لگی تمہارے کپڑے استری بھی کرتی ہوں، تمہارا سامان بھی طے کرتی ہوں، تمہارے لیے سب کچھ تو کرتی ہوں۔ میں نے کہا یہ سب نہیں، کچھ اور کرو گی؟ وہ بولی اور کیا کروں؟ میں اسے ایک درخت کے پیچھے لے گیا۔ اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم سے کچھ مانگوں تو کیا دو گی؟ کہنے لگی کیا؟ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت کچھ ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا اس پر اپنے ہونٹوں کا لمس دے دو۔ میری فرمائش پر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ میں نے کہا بس اتنی محبت ہے تمہیں مجھ؟ کہنے لگی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، میرے 8 دن اچھے گزر جائیں گے۔ وہ جلدی سے اپنے سامان کے پاس آ گئی، کہنے لگی تمہیں دیر ہو رہی ہے، مجھے اماں کے گھر چھوڑ کے تمہیں جانا بھی تو ہے۔ میں نے کہا جانا تھا، اگلی بار تمہارے لیے ایک اور قیمتی تحفہ لاؤں گا، لیکن بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر لگا دیا۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ میں نے کہا میرے اس تحفے کو ہمیشہ یاد رکھنا، 8 دن بہت اچھے گزریں گے تمہارے۔ وہ بے حد نروس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا سنو، میرے بارے میں سوچتی ہو؟ اس نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا سوچا کرو، کیونکہ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگا ہوں۔ میرے پیپرز ہونے والے تھے، پورے 2 مہینے میں گاؤں میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے چچی کے گھر اس کو چھوڑا تو چچی بہت خوش تھی، بار بار میرے سر کی بلائیں لے رہی تھی۔ کہنے لگی جب بھی میں بھابھی سے کہتی ہوں ملائکہ کو 2 دن کے لیے بھیج دیں تو کہتی ہے عمر نے منع کیا ہے، سالوں ہی گزر جاتے ہیں، گھڑی 2 گھڑی یہ بس بھابھی کے ساتھ ہی آتی ہے اور مل کے چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا باپ اسے رکھیں، 8 دن کے بعد ابا آ کر لے جائیں گے۔ چچی بہت خوش تھی اور اس کے بہن بھائی بھی اس کے ساتھ لگ گئے تھے، لیکن وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مسکرا بھی رہی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جب میں آؤں گا تو میری ملائکہ مجھے ایک روز ایسے ملے گی۔ میں اسے مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنے امتحانات کے چکر میں بس رات کو ہی کچھ فرصت ملتی تھی، آنکھیں بند کرتا تو ملائکہ کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آنے لگتا۔ میں بڑی بے چینی سے گاؤں جانے کے لیے تیار تھا۔ اس بار تو میں نے اس کے لیے سرخ رنگ کا جوڑا خریدا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا اس بار جب میں ہاسٹل سے واپس آیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرا بات بات پر ملائکہ کو یاد کر کے مسکرانے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے پیپرز دیے اور اس کے بعد مجھے چھٹیاں ہو گئی۔ میں نے خوشی خوشی اپنا سامان پیک کیا اور اس بار مجھے پہلے سے بھی زیادہ ملائکہ سے ملنے کی خوشی تھی۔ سوچا یقیناً اس بار وہ میری محبت کا جواب محبت سے دے گی، مگر جب میں گھر گیا مجھے دروازے کے باہر ہی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ میری ماں نے کھولا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لگ گئی اور کہنے لگی ہم برباد ہو گئے، ہم لوگ لٹ گئے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے اماں؟ وہ کہنے لگی ارے تیری بیوی بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں نے کہا اماں آپ ہوش میں تو ہیں؟ بھلا وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا کون سے عاشق پال رکھے تھے اس نے۔ میں کہتی تھی نا آزادی نہ دے، لیکن تو اسے مہکے چھوڑ آیا۔ 1 ہفتے بعد تمہارا باپ اسے واپس لے کر آیا تھا، تب سے ہی اس کے تیور مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ہر وقت چھت پر چڑھی رہتی تھی، جب میں پوچھتی تو کہتی کپڑے رسی پر ڈال رہی ہوں۔ میں نے کہا اماں اس کی عمر تو دیکھیں، وہ بھلا کیوں بھاگنے لگی اور آخر کہاں جائے گی؟ اماں کہنے لگی وہ بہت تیز لڑکی تھی، اتنی سی عمر میں ہی اس نے تو ہمیں ذلت اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سب سن کر تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ میں اندر آیا تو میرے بہن بھائی چپ چاپ گردن لٹکائے بیٹھے تھے، میرے والد بھی اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ اماں کہنے لگی پرسوں رات سے وہ غائب ہے۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بتانے کی ضرورت کیوں
کیوں نہیں سمجھی؟ اماں کہنے لگی تمہیں اتنی دور کیا بتاتی، ہماری تو عزت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، وہ تو مجھ سے بھی خوف کھاتی تھی۔ پھر جب میں گیا تھا وہ بہت خوش تھی، میں نے تو ہمیشہ سے گھر کے کاموں میں الجھا ہوا دیکھا تھا، بس میں وہیں چارپائی پر ڈھہ گیا تھا۔ مجھے ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میری اماں روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد محلے کی کچھ اور عورتیں ہمارے گھر آ گئیں اور ملائکہ کو برا بھلا کہنے لگی کہ اتنی کم عمری میں اس نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم تو اس لڑکی کو بڑا سیدھا سادھا اور نیک سمجھتے تھے، وہ تو سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی، اب دیکھو تو کیسے گھٹیا نکلی ہے۔ مگر میرا دل اس بات پر آمادہ ہی نہیں تھا کہ وہ گھر سے بھاگ سکتی ہے، وہ تو ایسی نہیں تھی۔ میرا اس کے ہاتھ پکڑنے پر وہ بدحواس ہونے لگتی تھی، میری ماں سے پوچھے بنا تو وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں جاتی تھی، پھر یوں گھر سے کیسے بھاگ سکتی تھی؟ میں سوچنے لگا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے بارے میں اتنا برا نہیں سوچ پا رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ابھی اس کا کوئی مسکراتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا کہ جب میں نے آخری بار اسے دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد چچی بھی آ گئی اور رونے پیٹنے لگی۔ میری اماں چچی سے کہنے لگی تمہاری بیٹی نے تو ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، اب تم کیوں بین کرنے آ گئی ہو؟ چچی روتے ہوئے کہنے لگی وہ ایسی بالکل نہیں تھی، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، میری بچی اتنا بڑا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی، وہ تو پانی تک آپ سے پوچھ کر پیتی تھی۔ مگر میری اماں آگے سے کہنے لگی یہ سب دکھاوے کی باتیں تھیں، اتنی لمبی زبان تھی تمہاری بیٹی کی کہ وہ تو میں ہی تھی کہ سب برداشت کر لیتی تھی، اسے اپنا سمجھ کر کبھی اس کے عیب پر بھی نظر ہی نہیں ڈالی۔ مجھ پر تو ویسے کوئی قیامت ٹوٹ گئی تھی، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، گھر میں جو بھی آتا 100 باتیں کر کے چلا جاتا۔ میری چچی رو دھو کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ ملائکہ کو غائب ہوئے 4 دن گزر گئے اور یہ 4 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے، میں کسی کی بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ 5ویں روز ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، وہ صبح کے 4 بجے کا ٹائم تھا، سب سو رہے تھے، بس میں ہی جاگ رہا تھا اور صحن میں رکھی چارپائی پر ہی لیٹا تھا۔ دستک بڑی آہستہ سی ہوئی تھی، میں نے اٹھ کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ملائکہ کھڑی تھی، اس نے کالے رنگ کی چادر چہرے پر لپیٹ رکھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی جیسے مجھے یقین آ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے ہے، میں نے فوراً سوال کیا کہاں تھی تم اتنے دنوں سے؟ میرے یہ پوچھنے پر وہ ڈگمگاتے قدموں سے اندر آئی اور پھر وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں ملائکہ ملائکہ کہہ کر اسے جگانے لگا۔ میری بلند آواز سن کر میری والدہ، والد اور بہن بھائی بھی باہر آ گئے۔ ملائکہ کو یوں بے ہوش دیکھ کر پہلے تو سب حیران ہوئے، پھر میری اماں کہنے لگی آ گئی ہے تو منہ کالا کرا کر۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، وہ جیسے ہی پانی لے کر آئی، میں نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارنے شروع کیے، لیکن وہ بے سدھ لیٹی رہی۔ میں نے اسے اپنی گود میں بھرا اور اپنے کمرے میں جا کر لٹا دیا۔ میری اماں غصے سے کہنے لگی جب یہ ہوش میں آئے تو طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دینا، ایسی لڑکی کو میں اپنے گھر پر نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا اماں پہلے آپ اسے ہوش میں تو آنے دیں، تو میں اسے پوچھوں گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میری بات سن کر میری اماں کہنے لگی پوچھنا کیا ہے، ارے تم اندھے ہو، یہ اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی یہاں پر دوبارہ آنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ میرے ماں باپ غصے میں تھے اور میرے والد بھی کہنے لگے کہ ہم اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب تک میں ملائکہ کی اصل حقیقت نہ جان لوں میں تب تک کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میری اماں کہنے لگی ارے تجھ پر کون سا بھوت سوار ہے اس لڑکی کا، ارے کوئی شادی شدہ لڑکی ہی ہو، بچوں کی ماں کیوں نہ ہو، اسے لوگ قبول کر لیتے ہیں، مگر جو عورت ایسی بدکاری کرے تو مرد قبول نہیں کرتا، اس کی جھوٹی کہانی سن کر اس پر بھروسہ کرے گا۔ میں نے کہا بات تو اسے کرنی پڑے گی، یہ کوئی گائے بیل یا بکری نہیں ہے بلکہ میری بیوی ہے۔ اس بات پر ماں غصے سے مجھے برا بھلا کہنے لگی، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا، میری ماں باہر سے چلا چلا کر شور مچا رہی تھی۔
بدبخت اس کے کمرے میں کیا کرنے گیا ہے، ارے وہ تو تیرے قابل ہی نہیں رہی۔ میں ملائکہ کے پاس آ گیا۔ جب میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے پڑ چکے تھے، چہرے کی رونق بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے بال سہلانے شروع کیے، دھیرے دھیرے سے کہا، ملائکہ۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، وہ ہوش میں نہیں تھی، لیکن میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ کہنے لگی، میرے پاس مت آنا، خدا کے لیے میرے پاس مت آنا۔ وہ ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی۔ ایک دم سے جیسے اس کی آنکھ کھلی، اس نے پہلے تو کمرے کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا اور ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، عمر مجھے بچا لو، اور پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ کسی گہری سوچ میں کھو گئی تھی۔ پھر خوف کے مارے نہیں میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی، نہیں نہیں کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کہاں گئی تھی۔ وہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں کچھ نہیں بتا سکتی، اگر بتا بھی دوں تو کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ جو اماں کہہ رہی ہیں کیا وہ سچ ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے سونے دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی بند آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر تکیے میں گرنے لگے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر میں نے کہا، سو جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ میں تو اس کے لیے مہرون رنگ کا خوبصورت سا لباس لے کر آیا تھا، چوڑیاں لے کر آیا تھا، اور اس بار تو اس کے لیے میک اپ بھی لے کر آیا تھا۔ بہت کچھ سوچ کر آیا تھا کہ آتے ہی ابو سے کہوں گا میری رخصتی کروا دیں، کیونکہ میں BA کر چکا ہوں اور کوئی نوکری بھی کر لوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھوں گا۔ لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں آتے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ملائکہ کو وہیں سوتا چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی، اور صبح جب میں اٹھا تو شور کی آواز سے اٹھا تھا۔ میری ماں ملائکہ کا بازو پکڑے سے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اماں کے ہاتھ سے اس کا بازو چھڑوایا۔ وہ میرے بالکل پیچھے چھپ کر رونے لگی۔ اماں کہنے لگی، یہ یہاں نہیں رہ سکتی، اس کو گھر سے باہر نکالو۔ میں اس بدنامی کی پوٹلی کو اپنے گھر پر نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا، ابھی تک اس نے مجھے سچ نہیں بتایا، مجھے پہلے سے سچ جاننا ہے اور پھر ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ میری ماں کہنے لگی، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا۔ ارے 4 دن کے بعد یہ گھر آئی ہے اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کروا کر۔ شور کی آواز سن کر محلے کی عورتیں بھی ہمارے گھر کے اندر آ گئی تھیں۔ ملائکہ کو لے کر سب کی نظروں میں عجیب طرح کے سوال تھے۔ میں نے کہا، ملائکہ بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ کسی اور کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی؟ وہ بالکل گمسم کھڑی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی، اور اس کی یہ چپ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، ملائکہ میں پوچھ رہا ہوں کچھ تم سے، بتاؤ مجھے، کیوں کچھ بول نہیں رہی ہو؟ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے گھر سے مت نکالو، مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میری ماں کہنے لگی، ارے تو رکھنے کے قابل بھی نہیں ہو تم۔ جب گلیوں میں دھکے کھائے گی تو تجھے پتہ چلے گا کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے۔ لوگ تجھے پتھر ماریں گے تو تجھے پتہ چلے گا کہ جو گناہ تو نے کیا ہے وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ چل نکل یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ میری ماں پھر سے اسے گھر سے نکالتی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا دل ابھی بھی نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی زبان پر چپ لگا دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، کچھ بہت دردناک داستان تھی جو وہ سب سے چھپا رہی تھی۔ میری اماں کہنے لگی، دیکھ بیٹے، اس کو تو اب گاؤں والے یہاں نہیں رہنے دیں گے، اگر تو اس کا ساتھ دے گا تو یاد رکھ اس کے ساتھ ساتھ تجھے بھی گاؤں والے گاؤں سے نکال دیں گے۔ میں نے کہا، مگر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے پوچھ تو لینا چاہیے۔ میری اماں کہنے لگی، ارے پوچھنا کیا ہے اس سے، یہ تجھ سے معافی مانگ رہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ گناہ کر کے آئی ہے۔
میں نے کہا اماں آپ سب کے سامنے تو وہ یہی کہے گی نا۔ ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسی وقت گاؤں کے چودھری اور سرپنچ بھی ہمارے گھر پہنچ گئے تھے۔ رفتہ رفتہ اور لوگ اکٹھے ہوتے گئے۔ آدھا گاؤں ہمارے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ ملائکہ کی زندگی اور قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے سرپنچ کہنے لگا، ہم ایسی بدکار لڑکی کو اپنے گاؤں میں نہیں رکھیں گے۔ وہ میرے والد سے کہنے لگا، اپنے بیٹے کو بولو کہ اسے طلاق دے دے، پھر ہم اس کا منہ کالا کر کے اسے گاؤں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ میں چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ملائکہ ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ اس سے کسی نے کچھ بھی نہ پوچھا۔ میری ماں سرپنچ سے کہنے لگی کہ رات کو 12 بجے کے بعد غائب ہو گئی تھی اور آج 4 دن کے بعد آئی ہے۔ ہم نے دائی کو اسے چیک اپ بھی کروایا ہے۔ یہ کمبخت گناہ کر کے آئی ہے۔ پر چودھری صاحب نے یہ بات سن کر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر چودھری صاحب سے کہا کہ یہ کیسی اندھیر نگری عدالت ہے۔ مجرم سے ایک بار پوچھا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، آپ نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، او میاں ٹھنڈے ہو کر بیٹھو، بڑے ہی بے غیرت ہو تم۔ تمہیں تو اسی وقت اپنی بیوی کے منہ پر تھوک دینا چاہیے تھا، اور تو ہے کہ اس کی طرفداری کر رہا ہے۔ میں نے کہا ایک بار اس سے پوچھو کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ چودھری صاحب کہنے لگے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی چور نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ چور ہے۔ تم اب اس لڑکی کو فوراً طلاق دو۔ میں نے کہا میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر سب حیران تھے۔ سب نے جیسے اپنے منہ میں انگلیاں دبا لیں۔ چودھری صاحب کہنے لگا، جانتا ہے نا کہ اگر تو اسے طلاق نہیں دے گا تو تمہیں بھی گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر سب سے زیادہ حیرت میری ماں کو ہوئی تھی۔ ملائکہ بھی ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سب کے سامنے میں نے ملائکہ کا بازو پکڑا اور اسے لے کر اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ میری اماں ہکا بکا مجھے دیکھتی رہ گئی۔ کہنے لگی، بیٹا ایسا مت کر، تو ایسی لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جائے گا۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ ملائکہ بھی یہ سب دیکھ کر تڑپ کر کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ آخر کیوں تم میری خاطر اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اس کا ہاتھ پکڑے گاؤں سے نکل آیا۔ میں اسے بس تک لے آیا۔ کچھ پیسے میری جیب میں تھے۔ میں نے شہر کی 2 ٹکٹیں لی اور اسے اپنے ساتھ بس میں بٹھا کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ بھی تو نہیں تھا میرے پاس، نہ ہی کوئی نوکری۔ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں 14 جماعت پڑھ لینا بھی بہت بڑی بات تھی۔ ابھی نتیجہ بھی نہیں آیا تھا۔ شہر پہنچتے ہی میں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا کہ جو شہر میں ہی رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور ایک کرائے کا مکان مل جائے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے پیسے بھی دیے اور چھوٹے سے گھر کا انتظام بھی کروا دیا جہاں سہولت کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے اس دوست نے مجھے چند بستر بھی لا کر دے دیے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ابھی مجھے رزلٹ سے پہلے کوئی نوکری تو نہیں ملے گی، لیکن میں گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھانے کو تیار ہوں۔ تم کسی فیملی سے میرے بارے میں بات کر دو۔ وہ کہنے لگا، میں چند ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنے بچوں کو گھر میں ہی ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں اور فیس بھی معقول دے سکیں گے۔ یوں اس نے میرے لیے انتظام بھی کروا دیا۔ اب میں اس کام پر لگ چکا تھا۔ ملائکہ اب بھی چپ چپ رہتی تھی۔ صحن میں ہی ایک طرف اس نے مٹی سے ایک چھوٹا سا چولہا بنا لیا تھا، وہاں لکڑیاں جمع کر کے کھانا بنا لیتی۔ چند دن گزر گئے، نہ تو میں نے ملائکہ سے کبھی بات کی اور نہ ہی اس نے مجھ پر کوئی حق جتایا۔ اب پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ اس وقت میں 20 سال کا ہوں گا۔ اس کم عمری میں بھی میں نے اس میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کافی بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت خوف زدہ سی رہتی تھی۔ میں اب اس کے خوف سے پریشان ہونے لگا تھا۔ جب میں گھر آتا تو وہ مجھ سے بھی کچھ گھبرائی رہتی تھی، اس لیے ایک دوسرے سے زیادہ تر دور دور ہی رہتے تھے، لیکن مجھے اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری تھا۔ لیکن میں اسے کچھ وقت دے رہا تھا تاکہ وہ کچھ نارمل ہو جائے۔ اور پھر ایک روز جب وہ برتن دھو کر آئی تھی تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، مگر یہ سنتے ہی وہ بہت ڈر گئی۔ میں نے کہا، دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں اور میں نے اپنی ماں اور گاؤں والوں کی باتوں پر کبھی اعتبار نہیں کیا، کیونکہ مجھے تم پر یقین ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم بری نہیں ہو، لیکن یہ سچ جاننا بھی میرا حق ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے ہمت جمع
سنا کرتی ہوئی کہنے لگی، سچ بہت کڑوا ہے اور تم اسے سن نہیں پاؤ گے، نہ ہی مجھ پر اعتبار کرو گے۔ میں نے کہا، جب تمہاری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہوں تو کیا اعتبار نہیں کروں گا؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، جب سے میں تمہارے گھر رخصت ہو کر آئی تھی، تمہاری اماں کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے بات بات پر ڈانٹتی تھی، کہتی تھی کہ میرے بیٹے سے دور رہو۔ میں ہر وقت کی ڈانٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار میں نے بھی کہہ دیا کہ عمر آئے گا تو میں بھی اس سے صاف کہہ دوں گی کہ تائی اماں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ یہ سن کر تائی اماں مجھے اور بھی برا بھلا کہنے لگی۔ انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے روتے ہوئے بھی یہی کہا کہ میں عمر کو سب بتا دوں گی۔ ایک بار ایک پڑوسن آئی اور تائی اماں سے کہنے لگی، میری بہو یوں ہی زبان چلاتی تھی، میں پیر بابا کے آستانے پر گئی تو انہوں نے ایسا تعویذ دیا کہ میری بہو میرے آگے زبان چلانا تو دور کی بات، اب آگے سے سر بھی نہیں اٹھا سکتی۔ تائی اماں مجھے کہنے لگی کہ پیر صاحب کے آستانے پر جانا ہے۔ میں نے انکار کر دیا تو وہ کہنے لگی کہ اگر تو سیدھی طرح میرے ساتھ نہیں گئی تو میں تجھے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤں گی۔ ان کے غصے کو دیکھ کر میں وہاں چلی گئی۔ میرا ویسے بھی ان باتوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیا کروائے گی مجھ پر۔ خیر میں جب وہاں چلی گئی، جب اس پیر نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے نہ جانے میرے چہرے پر کیا دیکھ لیا ہو۔ تائی اماں کو کہنے لگا کہ تیری بہو تیرے لیے بدقسمت ہے کہ تیرے بیٹے کو تجھ سے چھین لے گی۔ اس لڑکی کا حسن تو اس کی کم عمری میں اس کے ہوش اڑا رہا ہے، جب یہ کچھ اور بڑی ہو گئی تو تیرا بیٹا اس کا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ تائی اماں اس کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ پیر بابا سے کہنے لگی، اس کا کوئی حل بھی بتا دیجیے۔ مجھے پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ پیر تائی اماں سے کہنے لگا، حل ہے میرے پاس اور بہت اچھا حل ہے۔ ایسا کر، تو اسے 3-4 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ جا۔ میں اس کا ایسا منہ بند کروں گا کہ یہ کبھی زندگی میں منہ نہیں کھول پائے گی، اور پھر تو اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دینا، کیونکہ اس لڑکی کے کالے سائے تیرا گھر برباد کر دیں گے اور تجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ میں اس پیر کی باتیں سن کر رونے لگی اور کہنے لگی، تائی اماں میں آج کے بعد آپ کے سامنے زبان نہیں چلاؤں گی، لیکن مجھے کسی پیر کے آستانے میں نہیں رہنا۔ خیر انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور وہ مجھے واپس لے کر آ گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ان کو مجھ پر رحم آ گیا، لیکن پھر اسی رات 12 بجے جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، انہوں نے مجھے آ کر اٹھایا اور کہنے لگی، میرے ساتھ چل۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہ سنتے ہی انہوں نے میرے منہ پر کپڑا باندھا اور میرے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھ دیے۔ وہ مجھے پیر بابا کے آستانے لے آئیں اور پھر مجھے وہیں چھوڑ کر گھر آ گئی۔ یہ کہنے کے بعد وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی، کہنے لگی، میں آگے اب اور کچھ نہیں بتا سکتی کہ اس پیر نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تو نے میرا نام لیا تو میں اپنے جنات کے ذریعے تجھے مروا دوں گا۔ پھر وہ بری طرح روتے ہوئے کہنے لگی، اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، وہ درندگی دکھائی اس پیر نے مجھے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور میں اس کی باتیں سن کر سکتے میں آ گیا۔ پھر میں نے اسے اپنے ساتھ گلے لگا لیا، لیکن وہ فوراً ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ پھر کہنے لگی، مجھے مرد ذات سے ڈر لگتا ہے، مجھے ان سے خوف آتا ہے۔ جو کچھ اس نے مجھے بتایا، مجھے اسے جان کر بہت افسوس ہو رہا تھا اور میرا اپنی امی کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ بہو کو اپنا کیوں نہیں بنا کر رکھنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اس کی زبان بندی کی خاطر اسے کسی آستانے پر چھوڑ آئیں۔ میرے پاس اس کو دلاسا دینے کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں تھے، اس لیے میں کمرے سے باہر آ گیا اور چھوٹے سے صحن میں بستر اور چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ ملائکہ کی سسکیوں کی آوازیں کمرے سے باہر تک آ رہی تھیں، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قریب جا کر اسے مزید اذیت دوں۔ چند ماہ بعد اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ ایک روز جب میں شام کو گھر لوٹا تو وہ چارپائی پر بے سدھ پڑی تھی۔ میں نے اسے پکارا تو اس نے آنکھیں کھولیں، پھر اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور پھر پانی دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا جی بہت متلا رہا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، مگر جو خبر ڈاکٹر نے مجھے سنائی وہ میرے لیے سننا بہت مشکل تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ حاملہ ہے۔ یہ سن کر میں اسی جگہ کھڑا رہ گیا جبکہ ملائکہ رونے لگی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگی، اس کا شوہر کہاں ہے؟
کیا اس کا شوہر یا کوئی بڑا اس کے ساتھ آیا ہے اور آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا میں ہی اس کا شوہر ہوں۔ اس پر اس لیڈی ڈاکٹر نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پھر کہنے لگی، ارے تم تو خود ابھی اتنے چھوٹے سے ہو اور اپنی بیوی کو دیکھو، وہ بھی اتنی کم عمر ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ کو بچوں کی اتنی کم عمری میں شادی کرنے کا کیا شوق چڑھا ہوتا ہے۔ دیکھو تمہاری بیوی بہت کمزور ہے اور اوپر سے اس کی ایسی حالت ہے، اس لیے تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ میں نے اس سے بس اتنا ہی کہا کہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگی، یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب تو اور بھی زیادہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، یہ پہلے ہی بہت کمزور ہے، آگے سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ابورشن کروانا ہے۔ دیکھو تمہاری بیوی اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن ملائکہ کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میں دوائیاں وغیرہ لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر ملائکہ میرے پاس آئی، کہنے لگی مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی ہے، میں اتنی بڑی اذیت نہیں سہ سکتی۔ میں نے پھر بھی اسے حوصلہ دیا۔ اس وقت میں نے اسے کیسے سنبھالا یہ میں ہی جانتا تھا۔ ایک تکلیف سے میں بھی گزر رہا تھا، مگر میں اسے چھپائے ہوئے تھا۔ کسی مرد کے لیے بھی یہ بات آسان نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہو، لیکن میں کمزور نہیں تھا۔ پورا عرصہ میں نے اسے سنبھالا اور اسے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ کوئی مجرم ہے۔ اس دوران میں نے پرائیویٹ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، ساتھ ٹیوشن بھی پڑھاتا رہا۔ میں ہنسنے ہنسانے والا انسان اب ایک سنجیدہ انسان بن کے رہ گیا تھا۔ وقت مقررہ پر ملائکہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جب نرس نے بیٹے کو اس کی گود میں ڈالنا چاہا تو اس نے بچے کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ اسے کسی بے اولاد جوڑے کو دے دو، میں اسے نہیں سنبھال سکتی، یہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گا تو مجھے ہمیشہ وہ برا وقت یاد کرواتا رہے گا۔ میرے لیے بھی اسے قبول کرنا تو کافی مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اس بچے کا کیا قصور ہے جو ابھی اس دنیا میں آیا ہے، میں اسے خود پالوں گا، اس کی اچھی تربیت کروں گا۔ قصوروار تو میری ماں تھی اور وہ پیر تھا۔ وہ بچہ میرے ہی گھر میں پلنے لگا۔ بہت جلد مجھے ایک اچھی سی نوکری مل گئی۔ وہ اس بچے سے پیار نہیں کرتی تھی، لیکن میں اپنا دل بہت بڑا کر چکا تھا، اس بچے کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پال رہا تھا۔ پھر ایک روز مجھے گاؤں سے یہ خبر ملی کہ میری ماں بہت بیمار ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں یہ سنتے ہی ملائکہ کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ میری ماں واقعی بہت بیمار تھی، وہ چارپائی پر لیٹی میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، پھر مجھ سے کہنے لگی میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں نے ملائکہ کے ساتھ بہت برا کیا، اسی لیے دیکھو اللہ نے مجھے کیسی بیماری لگا کر بستر سے لگا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ پھر میری ماں نے اپنے جرم کا اعتراف میرے سامنے کر لیا۔ گاؤں والوں کو بھی عقل آ گئی تھی کہ ملائکہ بے قصور تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ جن پیر پر وہ بہت زیادہ یقین رکھتے تھے وہ سب لٹیرے بھی ہوتے ہیں۔ میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ شہر لے کر آیا اور اس کا علاج کروایا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ ٹھیک ہو گئی تو انہیں گاؤں چھوڑ آیا، لیکن میں گاؤں نہیں گیا تھا بلکہ اپنی رہائش شہر میں ہی رکھی۔ کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ بچہ کس کا تھا اور کس کا نہیں، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نہیں۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزری۔ ملائکہ آج بھی میری بہت عزت کرتی ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میرے 2 بچے اور بھی ہیں، مگر جیسی محبت ملائکہ اپنے دوسرے بچوں سے کرتی ہے وہ اس بچے سے نہیں کرتی۔ میں اسے کہتا ہوں کہ پرانی باتیں بھول جاؤ، مگر وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے جیسا ظرف نہیں رکھتی، میں اسے چاہ کر بھی پیار نہیں دے سکتی۔ شاید یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، مگر میرا بیٹا مجھ سے بہت مانوس ہے، وہ ماں سے زیادہ میری بات مانتا ہے اور میں اس کو حافظ قرآن بنا رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ وہ ایک نیک مسلمان بنے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں نے اس بچے کو اپنا نام دے کر ٹھیک کیا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔